ناظرین، میں ہوں عاقدیم سیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، 16 جون کو 3 بل پاس ہوئے ہیں سینٹ کے اندر۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ان کی مراعات میں اضافے کا بل منظور ہوا، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں اور سینٹ کے دیگر ممبران جو ہیں ان کی طرف سے بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ میڈیا پر بھی بہت شور ہوا کہ یہ بل جو ہے اس سے ایسے حالات میں جو ہے وہ بل پیش کیا جا رہا ہے جب ملک میں جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 0.3 پہ چلی گئی ہے، جو ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ ہمارا 4.3 سے گرنے کے بعد 1.6 تک چلا گیا ہے۔ انڈسٹری جو ہماری ہے وہ -2.9 پہ چلی گئی ہے، اور اس طرح ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ 13.6 پہ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو اوورآل جو ہماری مجموعی جو ہماری اکانومی ہے، میں اس پہ اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا بھی، وہ اس قدر گر چکی ہے اور معاشی اتنی بدحالی ہے اور ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایسے میں چیئرمین سینٹ کا جو بل منظور ہوا اور جو مراعات میں اضافہ کیا گیا، آپ وہ ہوش ربا اضافہ دیکھیں اور آپ اس کے بعد سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کے آفس کے لیے جو الاؤنس ہے پہلے 6,000 روپیہ تھا، اس کو بڑھا کے 50,000 روپیہ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے گھر کا کرایہ 1,03,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کی رہائش گاہ کے فرنیچر کے لیے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک بار کے اخراجات صرف 1 لاکھ روپیہ ہوں گے، ان کو بڑھا کر 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ بیرون ملک سفر، چیئرمین کو ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ یا نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا۔ جہاز سے سفر کرنے پر حکومت، فوج، فلائنگ کلب یا چارٹرڈ سروس کا جہاز ملے گا۔ ہیلی کاپٹر اور ایکوزیشن جو ہے وہ ہوگی۔ چیئرمین سینٹ بیرون ملک سفر کمرشل فلائٹ پر اپنے گھر کا ایک فرد یا 4 افراد کے ساتھ جو ہے وہ مفت سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین سینٹ کو 12 ملازمین کا عملہ بھی دیا جائے گا۔ رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے علاوہ 6 اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ سفر کے دوران اسکواڈ پولیس، رینجر، فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 4 اہلکار شامل ہوں گے۔ فضائی حادثے کی صورت میں معاوضہ 3 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارکان سینٹ کے بذریعہ سڑک سفر کا الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 30 روپے فی کلومیٹر کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے بل پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ 1975 کے قانون میں موجودہ حالات کے مطابق رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں، سلیم مانڈی والا کے بھی بیان سنیں اور دیگر بھی سنیں کہ چیئرمین آفس جو ہے اس کا الاؤنس 50,000 روپیہ تھا، 6,000 روپیہ تھا، اس کو بڑھا کے 50,000 روپیہ کر دیا گیا ہے۔ اور گھر جو ہے اس کا کرایہ 1,03,000 روپیہ تھا، اس کو بڑھا کے 2.5 لاکھ روپیہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو سہولیات ہیں یہ صرف حاضر جو ہے سینٹ چیئرمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی سابق چیئرمین ہیں ان سب کو یہ سب سہولیات دی جائیں گی۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ملک جو ہے وہ معاشی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری جانب جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں بے شک وہ صفائیاں دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے، جی میں تو بالکل ایسا نہیں کر رہا، اور یہ سب جو ہے 1975 کے قانون کے بعد جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں، لیکن 3 بل جو پاس ہوئے، اور یقین جانیے کہ سینٹ کی طرف سے تو الگ سے احتجاج جو ہے وہ مختلف ممبران میڈیا پہ ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں، اور پولیٹیکل جو ہماری پی ڈی ایم ہے اس کی طرف سے کسی طرح کا کوئی احتجاج جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جتنا شور ڈال رہے ہیں ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اسحاق ڈار صاحب جو کہتے ہیں کہ صرف تو میری آنیاں جانیاں ویخت، اتنی بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اور IMF سے قرضہ یعنی بھیک مانگنے کے لیے اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ملک میں چیئرمین سینٹ کی عیاشیوں کے لیے، ہم عیاشی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملک جس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے، ایسی صورت میں بل کی جو مراعات ہیں وہ کم کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے ان کو بڑھا دیا، اور بڑھایا بھی کتنا کہ چیئرمین سینٹ ایک فرد کے ساتھ یا 4 افراد کے ساتھ وہ جہاز پر مفت سفر کر سکتا ہے۔ فضائی حادثے کی صورت میں ان کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا۔ گھر جو ہے جس کا کرایہ 1,03,000 تھا ان کو وہ 3 لاکھ تک چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 12 ملازمین اس کو ملیں گے، 4 فورسز کے نوجوان اس کو ملیں گے، اور یہ ہر اس چیئرمین سینٹ کو ملے گا جو پہلے ریٹائر ہو چکا ہے، جو 3 سال کی میعاد یا 5 سال کی میعاد پوری کر کے جا چکا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی ہمارے سابق چیئرمین سینٹس ہیں ان سب کا خرچہ، اور یہ خرچہ سارا ملائے تو آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ قومی خزانے پر یہ قومی خزانہ جو ہے یہ کیا چیئرمین سینٹ صاحب اپنے گھر سے بھی ادا کریں گے، یا پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان یا مسلم لیگ نون جنہوں نے یہ چیئرمین سینٹ کو یہ جو ہے اس کی اس بل کی منظوری کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دیا، کیا وہ اپنے ان دولت قدروں سے، ان خزانوں سے یہ پیسہ ادا کریں گے؟ ملک کو یہ پیسہ
गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स की सूरत में, और हमारे गरीब आवाम ने, यानी गरीब आवाम जिसको 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है, और उसका एक चेयरमैन सेनेट जो है वो अरबों रुपए में महीने का पड़ रहा है, तो ये किसको करोड़ों में तले पड़ रहा है, और इसकी सजा क्यों दी जा रही है इस कौम को? इस वक्त IMF जो है वो आपसे मीटिंग करने को तैयार नहीं है। मुल्क की माशी सूरत हाल ये है कि आप कहते हैं जी हम फलां काम 12 अरब में करेंगे और आपके अकाउंट में 1 अरब भी नहीं होता। यानी आपने जो बजट दिया है, बजट की सूरत हाल ये है कि बजट आपने जितने 100 अरब का दिया है आपके अकाउंट में उससे ज्यादा भी नहीं पड़ा हुआ इस वक्त, और जो बजट आपने दिया है वो सारे का सारा आपके सूद के पैसे उतारने में जाएगा, आपका कर्जा नहीं उतरेगा, कर्जों का सूद उतरेगा। इसके बाद भी आप मुल्क के अंदर इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं, इकोनॉमी स्टेबल करना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सितंबर में जो है वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे, और उमर अताब बंदियाल जो है वो रुखसत हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए सारी राहें जो है वो हमवार हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस जो है वो उनकी मर्जी का जाहिर आ चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब पर हमेशा से इल्जाम लगता है कि वो नून लीग के बहुत करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद हैं, जाहिर है उनकी इस वक्त हमदर्दियां हुकूमत के साथ हैं, और होनी भी चाहिए, वो हुकूमत के एम्प्लॉई होते हैं, तो वो भी उनके साथ हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उनके साथ है, चेयरमैन नैब है वो भी उनके साथ है। ऐसी सूरत में अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। अब खुद समझ जाए कि इंतखाबात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का धड़ा मजबूत है। बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप खुद सोचें कि हम पूरी दुनिया में क्या इमेज देंगे कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, और उसका क्या किस कैलिबर का है। और उसके बाद तो ये 2 खबरें हैं, दोनों खबरें पीपल्स पार्टी के हवाले से हैं। चेयरमैन सेनेट ने जो अपने लिए जो है अपनी सहूलियात, अपनी मराद में इजाफा जो किया है वो अलग, और अगला इंतखाबात जो है वो देखते हैं कौन जीतता है। बहुत शुक्रिया।